اور دوسرا جو ہے آپ نے حج کے حوالے سے پوچھا کہ بھی 45 ایئر کے بعد جو ہے وہ اور جو ہے بغیر محرم کے جا سکتی ہے. یہ سعودی حکومت کے قانون ہے. انہوں نے غالباً اپنے مسلک کے اعتبار سے یہ بات کی ہوگی، لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں. ہم حنفی ہیں تو حنفیہ کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. 45 ایئر کی عورت ہو بھلے 50 60 کی ہو تو اس کو اس طریقے سے اس کی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہی مفتہ بھی قول ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ وہ عورت جو ہے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو محرم کی شرط لگائی ہے حدیث کے اندر. بلکہ بخاری کی حدیث ہے، ایک موقع پر ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ جو ہے وہ شوہر جو ہے صحابی وہ سرد اسلام کے اوپر تعینات تھے. ادھر جو ان کی بیوی کی خواہش تھی کہ وہ جو ہے وہ حج کے لیے جائیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا جو شوہر ہے وہ سرد اسلام کے اوپر تعینات ہے، وہاں حفاظتی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور مجھے حج پہ جانے کا جی ہے، تو کیا میں اور قافلے کے ساتھ جو حج پہ چلی جاؤں؟ یعنی عورتوں کا قافلہ ہے یا مکس قافلہ ہے تو میں قافلے کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، کہ جو اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پر آخرت بھی ایمان رکھتی ہے تو وہ محرم کے بغیر جو ہے وہ 3 دن اور 3 دن رات سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتی. تو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی سرد اسلام کی ڈیوٹی کو ختم کر کے واپس بھیجا اور فرمایا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ محرم کے ساتھ حج پہ جاؤ. جبکہ اس وقت کی سینیریو کا آپ دیکھیں کہ وہاں مجاہد اسلام کی کس قدر ضرورت تھی، خاص طور سرد اسلام پر مجاہدین چاہیے. ایک ایک مجاہد قیمتی تھا، لیکن آپ نے وہ ڈیوٹی ہٹوا کے بیوی کے ساتھ حج کے لیے اس کو بھجوایا کہ تم حج کرو اپنی بیوی کے ساتھ. تو معلوم ہے کہ محرم کے بغیر کوئی گنجائش ہوتی تو ایسے سنگین حالات میں جو کریٹیکل حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دوسری صورت نکالتے، فرمایا کہ قافلے سے جاؤ یا عورتوں کا مجمع اس کے ساتھ چلی جاؤ، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. آج کل جو عورتیں یہ بیوقوفی کرتی ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی عبادت ہے، اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ بغیر محرم کے جاتی ہیں اس کے بڑے مفاسد ظاہر ہوتے ہیں. وہ مفاسد ظاہر اہل علم کے سامنے آتے ہیں، علماء کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، اور وہاں پہ بڑے جو ہے ایسے ایسے مفاسد پیش آئے ہیں کہ علماء اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. اس لیے محرم کے بغیر عورت کا جانا انتہائی خطرناک ہے. اس لیے یہ ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے. لوگوں نے بہت ٹرینڈ بنا رکھا ہے، خاص وہ ٹریول ایجنسیوں نے دھڑا دھڑ یہ فتوے پھیلا کے 45 کے بعد اجازت ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف سعودیہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی اپنی کوئی مسلطیں ہوں گی، پھر کو اپنا مسلک کے حساب سے انہوں نے اجازت دے دی ہوگی، کیونکہ وہاں ظاہر حنفی مسلک تو آفیشیلی نہیں ہے، دوسرے مسالک ہے. لیکن حنفی کسی خاتون کو اس طرح جانے کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور اس کو جہاں سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے. باقی عورت کے اوپر تو فرضی حج اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا محرم میسر ہو. جب محرم میسر ہی نہیں تو عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے، پھر اس کو تڑپ کس بات کی ہے؟ اس کا نہ حج کرنے میں وہ کچھ اللہ عطا کر دیتے ہیں کہ جو حج کرنے پہ شاید نہ ملے. لہٰذا جو ہے عورت پر حج فرض ہونے کی شرائط میں ایک محرمیت کا رشتہ بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. بھلے بیٹا ہو، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی محرمیت کا رشتہ ہونا چاہیے. جب وہ میسر نہیں ہے تو پھر یہ اس کا مطلب اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوا. جب فرض نہیں ہوا تو پھر آپ کی یہ تڑپ کس بات کی ہے؟ ہاں، نہ کرنے میں اس تڑپ میں آپ وہ ملے گا جو شاید یہ وہ شریعت کے قاعدے کو توڑ کر کریں گی تو اس میں نہ ملے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. بہت شکریہ سر.